السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے بہادر فرما بردار نیک اور نمازی بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی۔ امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرا ہوگا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے ابھی کرتی ہوں، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے انیسہ سلیم نے۔ شہلا، گڑیا ذرا یہ کپڑے الماری میں رکھ دو، امی نے شہلا کو آواز دی۔ ابھی رکھتی ہوں، شہلا نے حسب عادت جواب دیا اور اپنی کہانی پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ کہانی تھی ہی اتنی دلچسپ۔ 10 منٹ میں کہانی ختم ہوئی تو شہلا امی کا کام بھول چکی تھی۔ شہلا بیٹی، نماز پڑھ لی؟ ابھی پڑھتی ہوں، شہلا حسب عادت بول اٹھی۔ ذرا یہ 2 اوور دیکھ لوں۔ شہلا کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں جہاں کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ 2 اوور کے بعد صورتحال اس قدر دلچسپ ہو گئی کہ نماز کا دھیان ہی نکل گیا۔ بیٹا، اسکول کے جوتے پالش کر لو، امی نے رات یاد دہانی کروائی۔ ابھی کرتی ہوں، پھر وہی بھول کا سلسلہ، اور صبح اسکول کے لیے دیر سے آنکھ کھلی۔ جوتے پالش کیے بغیر ہی پہنے گئے، ڈانٹ کے ساتھ۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، شہلا کا روز کا معمول تھا۔ ابھی کرتی ہوں، ابھی اٹھاتی ہوں، ابھی رکھتی ہوں، یہ جملے بطور عادت اس کے منہ سے پھسل پڑتے، کام وہیں کا وہیں رہتا۔ امی کی ڈانٹ، غصہ اور ناراضگی کے باوجود اس کی عادت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور آج تو غضب ہو گیا۔ امی نے دودھ چولہے پر رکھا اور چھوٹے اسد کو کھانا کھلانے بیٹھ گئیں۔ شہلا کو آواز دی۔ شہلا، دودھ چولہے پر ہے، ذرا دیکھ لو۔ ابھی دیکھتی ہوں، جواب بڑی سعادت مندی سے دیا گیا، مگر عمل پھر کیا تھا؟ دودھ بیچارہ کچھ ابل گیا، کچھ جل گیا۔ امی کا تو غصے کے مارے برا حال۔ اتنی ڈانٹ پڑی کہ شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قصور تھا، لہٰذا سر جھکا کر سہتی رہی۔ امی کا غصہ رات گئے تک نہ اترا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد امی نے سارا معاملہ ابو کے سامنے رکھ دیا۔ 6ٹھی جماعت میں آ گئی ہے، اتنا سا کام نہیں کر سکتی۔ امی کی بات میں وزن تھا، اور یہ بات آج کی نہیں، ہر کام میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی اٹھاتی ہوں، ابھی کرتی ہوں، ابھی اٹھاتی ہوں، اور اس کے بعد کام وہیں کا وہیں۔ ابو مسکراتے ہوئے سنتے رہے۔ آپ تو بس اپنی اولاد کے کارناموں پر خوش ہوتے رہیے۔ امی ابو کی مسکراہٹ سے اور زیادہ غصہ ہو گئیں۔ ارے بھائی، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ امی کی ناراضگی دیکھ کر ابو جلدی سے بول اٹھے۔ کیا؟ امی نے پوچھا، پھر ترکیب سن کر مسکرائیں۔ ہاں، ہے تو اچھی۔ امی، ناشتہ! شہلا نے اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے آواز لگائی۔ ابھی لا رہی ہوں۔ امی نہ جانے کن کن کاموں میں مصروف تھی۔ امی، وین آ جائے گی، شہلا پھر بولی۔ اتنے میں امی ناشتہ لے آئیں۔ شہلا نے جلدی جلدی منہ چلایا اور اللہ حافظ کہہ کر اسکول چل دی۔ ڈھنگ سے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اسکول میں طبیعت اکتائی اکتائی رہی۔ چھٹی ہوئی تو جان میں جان آئی۔ گھر پہنچنے تک بھوک نے برا حال کر دیا تھا۔ امی، کھانا! شہلا نے دروازے ہی سے آواز لگائی اور منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدلے بغیر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ آج امی نے بھی یونیفارم تبدیل کرنے پر اصرار نہیں کیا۔ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سالن قمیص پر گر گیا۔ اوہ! امی نے صرف اتنا کہا۔ سوری امی، دھو دیں گی نا؟ شہلا کو یونیفارم تبدیل نہ کرنے کا اب احساس ہوا تھا۔ ابھی دھو دوں گی امی، میرے موزے بھی بہت گندے ہو گئے ہیں۔ ابھی دھو دوں گی بیٹا۔ اور امی، میرے انگلش کے ٹیسٹ پر سائن بھی کرنے ہیں۔ اچھا، امی بولی۔ اور امی، میرے بیگ کا ہینڈل نکل گیا ہے۔ ابھی موچی کے پاس بھجواتی ہوں بیٹی۔ اگلے صبح پر ہنگامہ نمودار ہوا۔ سورج تو مشرق ہی سے نکلا، مگر شہلا کے 14 طبق روشن کر گیا۔
یونیفارم پر تیل کا دھبا اپنی جگہ موجود تھا۔ امی آپ نے دھویا نہیں؟ ارے یہ رہ گیا، امی عام لہجے میں بولی۔ لاؤ اسے ابھی دھوں۔ امی نے اس کے ہاتھ سے قمیض لی اور بیسن پر رگڑ کر دھویا اور اسے استری سے سکھانے لگی۔ شہلا نے جوتے پالش کرنے کے لیے اٹھائے تو یاد آیا، موزے، امی موزے کدھر ہیں؟ اف، دوبارہ یاد کیوں نہیں دلایا تھا؟ امی جھنجھلا کر بولی۔ اب میں کیا پہنوں؟ شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پرانے موزوں کے تھیلے میں سے ڈھونڈو، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، امی استری کرتے ہوئے بولی۔ امی اس میں تو سب بے ڈھنگے ہیں۔ شہلا تھیلا لیے بیٹھی تھی۔ یہ والا اور وہ پیلے کے نیچے والا لے لو، امی نے دور ہی سے اشارہ کیا۔ امی یہ تو چھوٹا پڑا ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے۔ بھئی آج گزارا کر لو، اب کیا کر سکتے ہیں، امی سخت لہجے میں بولی۔ اسی بھاگم دوڑی میں تیاری اور ناشتہ کیا گیا۔ وین آنے میں 5 منٹ تھے۔ اچھا اللہ حافظ کہہ کر شہلا نے بیگ اٹھایا۔ یہ کیا؟ شہلا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی یہ جڑوایا نہیں؟ شہلا ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ امی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شہلا کی آواز خاصی بلند اور تیز ہو گئی تھی اور اس کے اس طرح زور سے بولنے پر ابو نے قرآن پڑھتے ہوئے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اوفو، اتنے کام ہوتے ہیں، میں بھی بھول سکتی ہوں۔ امی ایک پرانا بیگ لیے کھڑی تھی۔ لو اس میں رکھ لو آج تو۔ جلدی جلدی شہلا نے امی کی مدد سے اس میں کتابیں ٹھونسی۔ اتنا خراب بیگ، 2 سال پرانا، وہ یہ صرف دل میں سوچ کر رہ گئی۔ کچھ کہنے کا وقت ہی نہیں بچا تھا۔ وین کے ہارن پر گیٹ کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوسرا پیریڈ انگلش کا تھا۔ کل مس نے سختی سے ٹیسٹ پر سائن کروا کر لانے کے لیے کہا تھا۔ شہلا مطمئن تھی کہ امی نے سائن کر دیے ہوں گے، لیکن جب کاپی کھولی تو پیروں سے زمین کھسک گئی۔ سائن کاپی پر موجود نہ تھی۔ شہلا، آپ نے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہیں، پھر سائن کیوں نہیں کروائے؟ مس نے پوچھا۔ وہ مس ہم نے امی سے کہا تھا۔ شہلا کے لہجے میں ہکلاہٹ آ گئی تھی۔ پھر آپ نے چیک کیوں نہیں کیا؟ مس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا پورا پیریڈ کھڑا ہونا پڑا۔ شرمندگی الگ رہی۔ امی نے تو کہا تھا ابھی کرتی ہوں، شہلا نے کئی بار سوچا۔ شہلا، آپ بھی تو یہ کرتی ہیں، ابو اسے سمجھا رہے تھے۔ کام وقت پر نہ ہو تو اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ بچپن کی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں، اچھی ہوں یا بری، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اچھی عادتیں اپنا لیں تاکہ وہ ہمیشہ قائم رہیں اور بری عادتوں کو ابھی سے چھوڑ دیں۔ ابو نرم لیکن 2 ٹوک لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ آج کے بعد آپ کو ہر کام وقت پر کرنا ہے، وعدہ؟ وعدہ انشاءاللہ، شہلا بولی۔ پریا بستر بچھا دو۔ جی ابھی کرتی ہوں، شہلا حسب عادت بولی، پھر فوراً ہی چونک پڑی۔ ہاتھ سے کہانی کی کتاب رکھی اور بستر بچھانے لگی۔ امی اس کی فرما برداری پر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ بچوں، امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ ایسے بچے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ تو سب سے اچھے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے سب سے پیارے بچے۔ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو صرف آپ کو بتانا تھا کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی بھول میں اس طرح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بھول پھر ٹھیک بھی تو کی جا سکتی ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔